السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے ایک مغرور خرگوش کی، جس کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ہی غرور تھا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے دوست میری کہانی کو سننے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ تو آئیں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی ایک خرگوش کی ہے جو ایک جنگل میں رہتا تھا۔ اس کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ہی زیادہ غرور تھا۔ وہ جنگل میں ہر طرف بھاگتا، کھاتا پیتا دوڑتا تھا۔ اس کو لگتا تھا وہ جنگل کا سب سے تیز جانور ہے۔ ایک دن چلتے چلتے اس کی ملاقات ایک کچھوے سے ہوئی، جو کہ بہت سست رفتاری سے چل رہا تھا۔ خرگوش کو اس کی چال دیکھ کر بہت ہنسی آئی اور وہ کچھوے کا مذاق اڑانے لگا۔ اس نے کہا، تم اتنے سست رفتار ہو، تم جنگل میں کسی سے بھی جیت نہیں سکتے، دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھوے نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں ایک مستقل مزاج چلنے والا جانور ہوں اور میں اپنی مستقل مزاج سے چلتا چلتا اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہوں۔ خرگوش نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر آج میں تم سے دوڑ لگاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون مقررہ وقت پر وہ سامنے جو تالاب ہے اس کے کنارے تک پہنچتا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ دوڑ لگانے کے لیے تیار ہو؟ کچھوے نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ دوڑ لگانے کے لیے تیار ہوں، آئیں مل کے دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون مقررہ وقت پر پہنچتا ہے۔ یہ سوچ کر دونوں نے دوڑ کا آغاز کیا اور اب دونوں اپنے منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ خرگوش جو تھا وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا اور وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اتنی دور نکل آیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، کیوں نہ میں تھوڑا آرام کر لوں اور سو جاؤں۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب تک سوتا رہا۔ اتنے میں کچھوا وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا خرگوش گہری نیند سے سو رہا تھا۔ وہ چپکے سے اس کے پاس سے گزر گیا اور چلتے چلتے خراما خراما آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اور جب خرگوش کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اور جب وہ اپنی مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو کچھوا تھا وہ پہلے سے موجود تھا۔ خرگوش کو یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھوا جو تھا وہ تالاب کے اوپر پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ خرگوش نے کچھوے سے پوچھا کہ تم یہاں پر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کچھوے نے کہا کہ میں جلدی نہیں آیا، تم راستے میں سو گئے تھے اور میں جب تمہارے پاس سے گزرا تم سو رہے تھے۔ میں چپکے سے تمہارے پاس سے نکل آیا اور میں چلتا چلتا آہستہ آہستہ خراما خراما اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جب تمہاری آنکھ کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ خرگوش کچھوے کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور سٹ پٹایا اور اس کو اپنے غرور پہ بہت افسوس ہوا کہ میں ایک ایسے جانور سے ہار گیا جو کہ بہت ہی سلو چلتا تھا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ میری کہانی کتنی سبق آموز تھی۔ انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی بھی خوبی پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں۔ تو بتائیں آپ کو میری کہانی کیسی لگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پلیز۔